حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ سے 3 برس چھوٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت نیک، پرہیزگار اور سخی نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھیں، چنانچہ دوبارہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عرصے تک ان دونوں کی کوئی خیر خبر نہ ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوئی۔ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ کو خود حبشہ میں بخیریت دیکھا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ کافی عرصہ حبشہ میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کچھ دوسرے مسلمانوں اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور پھر چند دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں حضرت اوس بن ثابت کے گھر اترے۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو چیچک نکلی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے آپ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبرگیری کے لیے مدینے ہی میں ٹھہریں۔ اس کے عوض انہیں اللہ تعالیٰ جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور انہیں مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کے پاس ہی ٹھہرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ عین اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر بہت مغموم ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کے قیام حبش کے دوران ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ انہی صاحبزادے کے نام کی نسبت سے حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی۔ حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی تکلیف سے انہوں نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں باہم بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں یہ مقولہ مشہور تھا کہ عثمان اور رقیہ سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔